بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کرسٹلائزیشن والا چیپٹر جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کرسٹلائزیشن میں کرسٹل کیا ہوتے ہیں، کرسٹلائزیشن کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، یونٹ سیل یا اکائی سیل کیا ہوتا ہے، ہیبٹ آف کرسٹل یا قلم کی خصلت کیا ہوتی ہے، کرسٹل سسٹم کیا ہے، کیوبک سسٹم کیا ہے، ٹیٹراگونل سسٹم کیا ہے، آرتھورومبک سسٹم کیا ہے، رومبوہیڈرل، مونوکلینک، ٹرائی کلینک، ہیگزاگونل، یہ سارے سسٹم ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کرسٹلائزیشن کا وہ ہے پرنسپلز اور ٹیکنیکس آف کرسٹلائزیشن۔ کرسٹلائزیشن کے اصول یا ٹیکنیک، طریقے۔ کرسٹلائزیشن کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ سپر سیچوریشن بائی کولنگ، ٹھنڈا کر کے انتہائی سیر شدہ بنانا۔ سپر سیچوریشن بائی ایواپوریشن، عمل تبخیر کے ذریعے انتہائی سیر شدہ بنانا۔ سپر سیچوریشن بائی ایڈیابیٹک ایواپوریشن، ایڈیابیٹک عمل تبخیر کے ذریعے انتہائی سیر شدہ بنانا۔ اور چوتھا اور آخری ہے سپر سیچوریشن بائی ایڈنگ تھرڈ سبسٹانس، کوئی تیسری چیز شامل کر کے انتہائی سیر شدہ بنانا۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپر سیچوریشن بائی کولنگ یا پہلے میتھڈ کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ طریقہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب اشیاء کی جو حل پذیری ہے وہ درجہ حرارت کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے ہی مطلب تھوڑا سا ٹمپریچر دیں اور اس کی سیچوریشن اور بہت زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں ہمارا یہ جو پہلا میتھڈ ہے سپر سیچوریشن بائی کولنگ یہ یوز ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہمارا ہے سپر سیچوریشن بائی ایواپوریشن۔ یہ طریقہ جو ہے ایواپوریشن کا نمک پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ان اشیاء کی جو ہے نا ایکسٹریکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کا حل پذیری گراف یا سولوبلٹی کرو سیدھی ہو، مثلا سوڈیم کلورائڈ، یا جن کی سولوبلٹی کرو درجہ حرارت کی وجہ سے کم متاثر ہوتی ہے۔ سولوبلٹی کرو کیا ہوتی ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تیسرا ہمارا ہے سپر سیچوریشن بائی ایڈیابیٹک ایواپوریشن۔ ایڈیابیٹک عمل تبخیر کے ذریعے سیر شدہ کرنا ایک بہت ہی اہم اور بڑے پیمانے پر استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں جو گرم محلول ہوتا ہے اس کو انڈر ویکیوم رکھا جاتا ہے، اور یہ محلول انڈر ویکیوم ہونے کی وجہ سے انتہائی تیزی سے بوائل یا فلیشنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹھنڈک اور تبخیر کے بار بار عمل سے محلول کو سپر سیچوریٹڈ بنایا جاتا ہے۔ بیسیکلی اب سپر سیچوریشن ہوتی کیا ہے، پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ سپر سیچوریشن، اب ایک تو ہوتی ہے سیچوریشن حل شدہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے مطلب کہ ہم جب چینی کو پانی میں حل کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ چینی نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، مزید حل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تو آگے اس کا سیچوریشن پوائنٹ۔ اب اگر ہم اسی پانی کو جس میں چینی مزید حل نہیں ہو رہی اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں تو تھوڑی سی مزید چینی اس میں حل ہو جائے گی، اس کو ہم کہیں گے سپر سیچوریشن، مطلب سیچوریشن سے بھی ایباؤ۔ اس کو ہم ہیٹ کر رہے ہیں تو اس میں سیچوریشن کے بعد بھی چینی حل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اب یہ ہے سپر سیچوریٹڈ ہے۔ اسی لیے ہم اب سپر سیچوریٹڈ کیوں بنا رہے ہیں، سپر سیچوریشن کی وجہ سے ہی کرسٹل بنتے ہیں، جو کرسٹل فارم ہوتے ہیں وہ سپر سیچوریشن ہونے کے بعد ہی بنتے ہیں۔ سپر سیچوریشن کے بعد جب ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ کرسٹل بن جاتے ہیں۔ اچھا، چوتھا طریقہ ہے سپر سیچوریشن بائی ایڈنگ تھرڈ سبسٹانس، تیسرا کوئی چیز ایڈ کر کے ہم سپر سیچوریشن کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے استعمال ہونے والا نہیں ہے۔ اس طریقہ کار میں محلول میں کوئی تیسری شے ڈالی جاتی ہے جو کہ ٹھوس میں حل پذیری کو کم کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں محلول کے ذرات قلم کی صورت میں تہ میں بیٹھ جاتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں۔ جی تو نیکسٹ ہے جی کرسٹلائزر اینڈ اٹس ٹائپس، کرسٹلائزر اور ان کی اقسام۔ کرسٹلائزر کیا ہوتا ہے؟ کرسٹلائزر ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو کہ ان محلولات کے محلول میں سے قلمیں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب جس میں کرسٹلائزیشن کا عمل ہو اس آلے کو کرسٹلائزر کہتے ہیں، جو قلمیں دے سکنے کی اہلیت رکھتا ہو یا جو قلمیں پروڈیوس کرے۔
کلمے تیار کرنے کے طریقہ کار کرسٹلائزیشن آپریشن کے اعتبار سے کرسٹلائزر کو مندرجہ ذیل کلاسز میں تقسیم کیا گیا. اب کرسٹلائزر وہ ہوتا ہے جس میں کرسٹلائزیشن کا عمل ہو, جو کرسٹلائزیشن پروڈیوس کرے. اب اس کو مزید جو ہے نا کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے کرسٹلائزر کو. سب سے پہلی جو کلاس ہے وہ سپر سیچوریشن بائی کولنگ, ٹھنڈا کر کے ٹھنڈک کے ذریعے انتہائی سیر شدہ بنانا. اس طریقے میں جو کرسٹلائزر استعمال ہوتے ہیں وہ دو طرح کے, بیچ کرسٹلائزر اور کنٹینیوس کرسٹلائزر. بیچ کرسٹلائزر میں پھر فردر دو ٹائپس ہیں, ٹینک کرسٹلائزر, ایجیٹیٹڈ ٹینک کرسٹلائزر. کنٹینیوس کرسٹلائزر میں سوینسن واکر کرسٹلائزر اور ڈبل پائپ کرسٹلائزر. یہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں, پہلے ان سب کے نام دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر ہے سپر سیچوریشن بائی ایڈیابیٹک کولنگ. اگر یہ طریقہ ہم اپنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ویکیوم کرسٹلائزر یوز ہوگا. ویکیوم کرسٹلائزر کی پھر فردر دو ٹائپس ہیں, ود ایکسٹرنل سیڈ بیڈ, وداؤٹ ایکسٹرنل سیڈ بیڈ. تھرڈ ون از سپر سیچوریشن بائی ایواپوریشن. اس میں دو ہمارے پاس کرسٹلائزر ہیں, سالٹنگ آؤٹ کرسٹلائزر اور کرسٹل کرسٹلائزر. اب سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ٹینک کرسٹلائزر کو. ٹینک کرسٹلائزر آپ کو ابھی ٹائپس میں نے بتائی ہیں, بک میں سے آپ دوبارہ اس کو بک کو بھی ساتھ اوپن رکھیں, اس کو دیکھتے جائیں. بیچ کرسٹلائزر میں جو ہے نا سب سے پہلے ٹائپ جو ہے ٹینک کرسٹلائزر کی ہے. یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے, سپر سیچوریشن بائی کولنگ کے لیے. ٹینک کرسٹلائزر کی ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے, اس کی کنسٹرکشن, ورکنگ اور اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے. کنسٹرکشن میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ گول یا مستطیلی شکل والے ٹینک پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ لوہے یا اسٹیل کا بنا ہوتا ہے. بعض اوقات اس ٹینک میں عملے کلماؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے راڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آئرن یا اسٹیل کا بنا ہوا ایک ٹینک ہوتا ہے جس کے اندر اگر ہم نے کرسٹلائزیشن کے پروسیس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے ایک راڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی اس کی ورکنگ. اگر اس کی ورکنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں فیڈ انٹر کی جاتی ہے. فیڈ کیا ہوتی ہے, وہ فیڈ جو سپر سیچوریٹڈ ہے. مطلب کیا, جس میں ہمارے پاس ہیٹ کر کے یا دوسرے ہم جو 4 میتھڈ پڑھ چکے ہیں اس کے ذریعے ہم نے اس کو ہیٹ کیا ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم نے اس کو سپر سیچوریٹڈ بنایا ہوتا ہے. سپر سیچوریشن کے بعد وہ اس ٹینک میں ایڈ کی جاتی ہے. فیڈ کو اس ٹینک میں ایڈ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں ریفریجرینٹ کیا کرتا ہے, اس فیڈ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ٹھنڈا کرنے پہ کیا ہوگا, کرسٹل فارم ہوں گے کیونکہ سپر سیچوریٹڈ ہے, وہ سپر سیچوریٹڈ میں آ جائے گی. اس کے بعد وہ کرسٹل دے گی. کرسٹل کے بعد جو ہمارے پروڈکٹ بنتے ہیں وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. ان کو ہاتھ کے ذریعے یا اسکریپر کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے ہم اس کو علیحدہ کر لیں گے, اس کو نکال لیں گے کرسٹلز کو. اب اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو فیڈ ہے ہماری اس کے اندر کوئی امپیورٹیز, کوئی ڈسٹ پارٹیکل یا کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو وہ بھی کرسٹل کے اندر جذب ہو کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور وہ کرسٹل کے ساتھ ہی علیحدہ ہو جائیں گے, جو کہ کرسٹل کو ناخالص یا امپیور کر دیں گے. بعض اوقات ٹینک میں دھاگا یا راڈ استعمال کی جاتی ہے تاکہ کرسٹل کو کثافتوں میں سے بچایا جا سکے. اب جو امپیورٹیز ہیں, جو پارٹیکلز ہیں جو کرسٹل کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ سیٹل ڈاؤن ہو, ان سے بچانے کے لیے ان کے اندر کوئی راڈ یا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پھر امپیورٹیز جو ہیں وہ کرسٹل کے ساتھ سیٹل ڈاؤن نہ ہو. یہ جو راڈز ہوتے ہیں یہ اضافی سطح مہیا کرتے ہیں اور اس سطح پہ جو ہے نا ہمارے امپیورٹیز بیٹھ جاتی ہیں اور کرسٹل جو ہے نا وہ اپنا ٹینک کے نیچے سطح میں بیٹھ جاتی ہیں, ٹینک کی سطح میں. اس طریقے سے کلمے بنانے کا عمل بہت دنوں میں مکمل ہوتا ہے. یہ پرانا طریقہ اور بہت ہی نقصان دہ ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں, اب ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بس کے بات کرتے ہیں. یہ ایک سست طریقہ ہے. اس میں جیسا کہ اوپر لکھا ہوا ہے بہت دنوں میں جو ہے نا کلمے یا کرسٹلز بنتے ہیں. اسے مکمل کرنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں. اس طریقے سے جو کرسٹلز بنتے ہیں ان کا سائز کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اس طریقے میں جو کرسٹلز بنتے ہیں ان کی جو ریشو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا.
جو کلمیں ہوتی ہیں وہ ہم آپس میں جڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کلموں کا یا کرسٹلز کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے، جو کہ مفید دہ نہیں ہے۔ اس عمل سے جو کرسٹلز بنتے ہیں ان کے اندر جو ہمارا بنیادی محلول ہے جو اس سے ہم بنا رہے ہیں، بس کہ اگر واٹر سے بنا رہے ہیں تو واٹر کا کچھ حصہ اس میں کرسٹلز میں بھی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کرسٹل ناخالص ہوتے ہیں، امپیور بنتے ہیں۔ اس عمل کے لیے بہت زیادہ ورک درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ اس طریقہ کار میں جو مادہ استعمال ہوتا ہے، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتی ہیں، یہ زیادہ ایفیشینٹ پروسیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ہم ایجیٹیٹڈ بیچ کرسٹلائزر پڑھیں گے، اس کو آپ نے اچھی طرح بک سے اسٹڈی کرنا ہے، نیکسٹ ٹاپک کو بھی آپ نے بک سے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے، پھر ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔